اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الأمی و آلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ دورہ قرآن پارہ نمبر 2، ہماری سورت بقرہ ہی چل رہی ہے۔ پارہ نمبر 1 سے سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی ہماری پارہ نمبر 2 میں بھی سورت بقرہ ہے۔ ان کی سٹارٹ کی ہی آیات میں تحویل قبلہ کا حکم ہوگا۔ مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً مدینہ میں 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو اسی دوران قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ڈیوریشن کی نماز کی ڈیوریشن میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبیلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبیلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اگر اہل بیت کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبیلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ اس کے قبیلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے کی آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک صالح جماعت تیار کی جنگی تیاریاں کرنے کے لیے، جنگی قربانیاں کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب لانے کے لیے، اور انہی لوگوں نے قرآن کی آیات کو سنا کر لوگوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑ ڈالا۔ اسی قبیلے نے، اسی جماعت نے، قبیلہ نہیں ہم اس کو جماعت کہیں گے، جو رسول اللہ نے تیار کی تھی، اس نے لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا کر لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ ڈالا اور دین کی طرف راغب کیا۔ اور یہ جماعت کیسی تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت تھی۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، آپ کی رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔
اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ آگے کی آیات میں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگنے کا ذکر ہے، انسان کا رب کو یاد کرنے کا، اور کیا ہے کہ رب کا بھی بندوں کو، اگر انسان بندوں کو یاد کرے گا تو رب بھی اپنے بندوں کو یاد کرے گا۔ ان باتوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا شہیدوں کا ذکر آئے گا، اور اس کے علاوہ ایک بات کا اور ذکر آئے گا کہ اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ کا ذکر آئے گا، بی بی ہاجرہ کی سنت ہے صفا مروہ، اس بات کا ذکر آئے گا، اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے کی توبہ قبول ہوتی ہے، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکروں سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتیں، اتاری ہوئی دلیلیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں جاہلیت میں مشرکین نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے نام تھے نائلہ اور اصناف، اور اصناف بھی کہہ سکتے ہیں اور اصاف بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 2 بت تھے، اور ان کے دوران جو ہے جب کفار مکہ جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تھے تو وہ صفا اور مروہ پہ ان بتوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو ان باتوں کا آگے، ان مشرکانہ طرز عمل کا آگے ذکر آئے گا۔ ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ قبول کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر ہی میں مر جائیں ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانیں، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے۔ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہرگز شرک نہ کر۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اب آگے کی آیات میں جو ہے جن باتوں کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ باپ داداؤں کی رسموں کو نہ چھوڑتے تھے، ضدی اور ہٹ دم تھے، اور اسی وجہ سے وہ اندھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اندھے، گونگے اور بہرے سے دی ہوئی ہے۔ ان باتوں کا ذکر آگے کی آیات میں آئے گا۔ اچھا، ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ کفار کی ہٹ درمی کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کے حرام ہونے کا ذکر آئے گا۔ گو ان کے باپ دادا بے عقل اور کم کردہ راہوں پر ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جاتا ہے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے اس بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو مال محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔
جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے یہ ان آیات میں مومن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن کون ہوتا ہے اور اس کی کیا نشانیاں، ان باتوں کا ذکر ہے کہ بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، خطاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کے باوجود قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر اپنے مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں قصاص کا ذکر آئے گا۔ آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے۔ آگے کی آیات میں وصیت کا ذکر آئے گا، رمضان کا ذکر آئے گا، قرآن کا اور روزے کا بیان آئے گا۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دنوں کی گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ روزے کا کفارہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینوں کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہے ہو، جو مسافر ہو، اسے رخصت ہے اور وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔
اور ایک دوسرے کا مال حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر، نہ کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جہاد کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر وہ رک جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ۔ زیادتی تو صرف ظالموں ہی پر ہے۔ حرمت والے مہینے، آگے کی آیات میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آئے گا اور حج کا ذکر آئے گا۔ اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ حرمت پہلا رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ میری بہنوں حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج و عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ مطلب کہ احرام کی حالت میں جو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا یہ فدیہ ہے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پہ رکھ لے۔ احرام کی پابندیوں کا اور احرام پہ میں ہونے والی غلطیوں کا کفارے کا ذکر ہے۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ اپنے ساتھ خرچ سفر لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کے فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے ایک دعا ہے، یہ پارہ نمبر 2 میں سورۃ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ٹھیک ہے، یہ دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش کرتا ہے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب سے اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہیں جا کے دائمی جنت انسان کو میسر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا ذکر ہے آگے کی آیات میں۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے پھر بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچ جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمل کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف ان ہی لوگوں نے جو کتابیں دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگے کی آیات میں جہاد کی فرضیت کا اور اس کا اجر بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہاد کی فرضیت کا ذکر آئے گا اور جہاد کا اجر بیان ہوگا آگے کی آیات میں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا
خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور تمہیں دشوار معلوم ہو، گویا وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آگے کی آیت میں شراب اور جوا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر آئے گا، اور یتیموں کی کفالت کرنے کا ذکر آئے گا کہ یتیموں کی کفالت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنوی اور اخروی سب غارت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اور حیض، قسم اور طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور عدت کا حکم آ رہا ہے۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہت بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اور جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ لوگ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھیں، اور اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ آگے کی آیات میں طلاق، حلالہ، عدت، حیض، نفاس، مہر اور رضاعت کے تھوڑے سے مسائل ذکر ہوں گے، اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دنوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت سے رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو پھر انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ آگے کی آیات میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا ذکر آئے گا، اور چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو دونوں کی دودھ پلانے کی مدت برابر ہے، یعنی کہ 2 سال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک ہی دایا کا دودھ پیا تھا، یہ آپس میں چچا بھتیجے بھی تھے اور آپس میں دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اچھا، ہم آگے کی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا تم پر جو احسان ہے اسے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کرے، اسے بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال تک کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔
وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ آگے کی آیات میں بھی جو ہے وہ دودھ شریک جو بہن بھائی ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر کیا ہے کہ عدت کا ذکر آ رہا ہے کہ عدت کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ عدت جو ہے، ایک عورت اپنی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن میں مکمل کرتی ہے۔ ان باتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا چاہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو اور یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں۔ آگے عصر کی نماز کی فضیلت بیان ہوگی۔ یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز۔ یہ نماز عصر کا ذکر ہو رہا ہے۔ درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح۔ ہاں، جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں۔ اللہ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ قرض حسنہ کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، اپنے ہاتھوں کو وسیع رکھیں، اور جہاد کا مختصر ذکر آئے گا۔
ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کو جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھر سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آگے طالوت اور جالوت کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے، طالوت جو تھے وہ ایک عام فوجی تھے، اللہ کے حکم سے ان کو ایک بہت بڑے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا، جس میں داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے داؤد علیہ السلام نے طالوت کے ساتھ مل کے اس کے لشکر کے ساتھ مل کے جالوت کو شکست دی تھی۔ اچھا، ہم اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، ان کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ ظاہری نشانی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب جالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ اب یہ جو طالوت تھے انہوں نے اپنے لشکر کو ایک نہر کا پانی پینے سے منع کیا تھا، اور اس کا ذکر ہے آگے کہ سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت عطا کی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 2 مکمل ہوا۔ ابھی ہماری سورۃ بقرہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 3 میں بھی یہ کنٹینیو رہے گی۔ پارہ نمبر 2 ہم نے مکمل کیا۔ اس کا مختصر سا میں آپ کو دوبارہ سے تعارف بتا دوں کہ اس میں پارہ نمبر 2 میں جن جن باتوں کا ذکر آیا اس کا مختصر سا ریویژن میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ پارہ نمبر 2 میں مومن کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں، قصاص کا ذکر آیا تھا، وصیت کا ذکر آیا تھا، رمضان کے روزے اور قرآن کا تھوڑا سا ذکر آیا تھا، قرآن کی فضیلت کا ذکر آیا تھا، اس کے ساتھ حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا تھا، حج کا ذکر آیا تھا، حرمت والے 4 مہینے رجب،
ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا، اس کا ذکر آیا۔ پھر آیا کہ اے مومنین پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر آیا کہ جنت کے حصول کے لیے بہت زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ کوششیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے دائمی جنت ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد کی فرضیت اور اس کا اجر بیان کیا گیا، ان باتوں کا ذکر آیا۔ پھر پارہ نمبر 2 میں شراب اور جوا جو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر آیا۔ یتیموں کی کفالت کا ذکر آیا۔ اس کے ساتھ پھر مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنے کا حکم آیا۔ حیض، قسم اور طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق، حلالہ، عدت، حیض، نفاس، مہر اور رضاعت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر پارہ نمبر 2 میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یہ بتایا گیا۔ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کے مدت دودھ پلانے کی مدت برابر ہے، اور ان باتوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کی اہمیت بتائی گئی، عصر کی نماز کی فضیلت بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کی حفاظت کا ذکر آیا۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ اس کا ذکر آیا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا جہاد کا مختصر ذکر آیا۔ طالوت اور جالوت کا ذکر آیا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کی فوج میں شامل ہو کر جالوت کو شکست فاش دی، اس باتوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے مزید بھی ذکر ہے، لیکن ترجمہ دورہ قرآن میں ہم ہر چیز کا خلاصہ مختصر بیان کرتے ہیں تاکہ کچھ ٹائم میں ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے نور، قرآن پاک کی ہدایت اور اس کی رہنمائی سے کہ ہم چیدہ پوائنٹ کو نوٹ کریں اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مختصر دورہ قرآن ہے، یہ ڈیٹیل نہیں ہے، ڈیٹیلنگ تفسیر نہیں ہے۔ یہ مختصر دورہ قرآن سے ہم لوگ گزریں گے، اور تاکہ ہمارے ذہن میں تھوڑی سی ذہن سازی ہو، قرآن کی طرف رغبت بڑھے، اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کتنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، تو یہ مختصر دورہ قرآن سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے، اور قرآن کو پہ عمل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی شفاعت نصیب کر فرمائے، قبر میں بھی اور یوم حشر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور، اس قرآن کی ہدایت ہماری دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں شامل کرے، اور اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تعالیٰ ہم نے آج کے پارے میں جو بھی خیر کا ذکر پڑھا، اللہ وہ تمام خیریں میری اور آپ کی زندگی میں شامل فرمائے، اور جو ہم نے شر پڑھا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، اس شر سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔